بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب المغازی، امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے کتاب المغازی کا آغاز کیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں لکھا، کیونکہ بخاری کی جلد دوم کا آغاز ہے اور نبی کریم علیہ تحیۃ و تسلیم کے فرمان کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع، اس پر عمل کرتے ہوئے اور قرآن پاک کے طرز بیان کے شروع میں قرآن پاک کے بسم اللہ لکھی گئی ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے اور اس کی اقتدا کرتے ہوئے امام بخاری نے جلد دوم کا بھی آغاز بسم اللہ سے کیا۔ رہا حمد الہی سے آغاز، تو وہ امام بخاری نے حمد کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ بسم اللہ خود حمد پر مشتمل ہے، کیونکہ حمد میں اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا بیان ہوتا ہے، اور بسم اللہ میں لفظ اللہ سے اس کی ذات اور الرحمن الرحیم سے اس کی صفات کا ذکر ہو گیا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خود حمد الہی پر مشتمل ہے، اس لیے حمد کا ذکر امام بخاری نے نہیں کیا، اور دیگر محدثین بھی حمد کا ذکر عام طور سے نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نبی کریم نے حمد کے بارے میں فرمایا کل ذی بال کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فہو اجسم، تو لم کل امر ذی بال لم یبدا فرمایا سرکار نے کہ آغاز نہ کیا جائے تو بے برکت رہتا ہے، یہ نہیں فرمایا لم یکتب لکھا نہ جائے، تو یہ لازم نہیں آتا ہے کہ حضرت امام بخاری نے حمد الہی کو لکھا نہیں ہے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا، بلکہ پڑھ لیا ہوگا۔ اس لیے یہ سارے اعتراضات لازم نہیں آئیں گے۔ کتاب المغازی، یہ مغازی یہ مغزا کی جمع ہے۔ مغزا کا معنی جنگ کرنا ہوتا ہے، اور مغزا یہ مصدر ہے غزا یغزو کا، یعنی جنگ کرنے کے معنی میں۔ عربی زبان میں دو لفظ آتے ہیں، ایک غزات اور ایک سریہ۔ غزات یا غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم علیہ تحیۃ و تسلیم و نفس نفیس شامل تھے، اور سریہ اس چھوٹے لشکر کو یا چھوٹی جنگ کو کہتے ہیں جس میں سرکار بنفس نفیس حاضر نہیں تھے۔ تو یہ غزوہ اور سریہ کے درمیان ہم نے فرق بیان کر دیا۔ نبی کریم علیہ تحیۃ و تسلیم نے جو غزوات جن میں سرکار بنفس نفیس شامل تھے، تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار نے اپنی زندگی میں 19 غزوات میں سرکار شریک رہے، اور 19 غزوات سرکار نے کفار کے ساتھ لڑے۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان کتاب المغازی کا آغاز کر رہے ہیں۔ کتاب المغازی میں امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے سب سے پہلے جو باب باندھا ہے وہ غزوہ عشیرہ کا باندھا ہے، اور غزوہ عشیرہ یہ تاریخ اسلام میں
تیسری جنگ ہے۔ پہلی جنگ ابوا کے نام سے تھی، ابوا، اور دوسری جنگ، یہ جو جنگ ابوا تھی، یہ مدینہ منورہ جب سرکار تشریف لائے تو مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد 12 مہینے گزرنے کے شروع میں، 12 مہینے جب گزرے تو 12ویں مہینے کے شروع میں یہ جنگ واقع ہوئی۔ ابوا یہ ایک بستی کا نام ہے، یہ بستی مدینہ منورہ سے تقریباً 23 یعنی 23 میل دوری پر ہے۔ یہ ابوا پہلی جنگ تھی، اور دوسری جنگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ لڑی، وہ دوسری جنگ بوات یا بوات تھی۔ بوات یہ قبیلے جوہینہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نکلے اور اس پہاڑ کے دامن میں یہ جنگ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ہجری میں ماہ جمادی الاولی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے لیے نکلے تھے۔ اور تیسری جنگ جو ہے وہ جنگ عشیرہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 غزوات کفار کے ساتھ لڑے۔ اگرچہ بعض صحابہ کرام سے، جیسے کہ حضرت جابر سے بھی ایک روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 غزوات کفار کے ساتھ لڑے تھے۔ اور عبداللہ ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے کہ سرکار نے 24 غزوات لڑے تھے، اور بعض صحابہ کرام سے 27 غزوات کا بھی ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ یہ اختلاف روات ہے۔ بہرحال امام بخاری نے کتاب المغازی کا آغاز کیا اور سب سے پہلے باب ذکر کیا، باب غزوۃ العشیرہ۔ عشیرہ اور عسیرہ شین کے ساتھ ہے یا سین کے ساتھ ہے، اس میں اختلاف ہے۔ راوی کو شک ہے کہ یہ عشیرہ ہے یا عسیرہ ہے۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان ایسی روایت ذکر کریں گے جس روایت سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ لڑی تھیں، جن میں ہم نے اختلافات بیان کیے کہ کسی نے 19 کہا ہے، کسی نے 21 کہا، کسی نے 24 کہا، کسی نے 27 کہا، لیکن امام بخاری ان روایات میں سے اس روایت کے ذریعے سے ترجیح دینا چاہتے ہیں اور اس روایت کو اخذ کرتے ہیں جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 غزوات لڑے۔ اور عشیرہ اور عسیرہ کے درمیان جو اختلاف شک راوی ہے کہ عشیرہ لفظ ہے یا عسیرہ لفظ ہے، اس کے سلسلے میں بھی حضرت امام بخاری حضرت قتادہ کا ایک قول ذکر کریں گے، جس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ راویوں کا اگرچہ شک ہے عشیرہ یا عسیرہ، لیکن حضرت قتادہ نے جزم اور یقین کے ساتھ کہا کہ یہ عشیرہ ہے، عسیرہ نہیں ہے۔
یہ چند باتیں خلاصہ باب کے طور پر میں نے ذکر کی۔ امام بخاری کی اب عبارت اور احادیث کا ترجمہ کریے۔ بابن، بابن کا یہ مرفوع ہونا خبریت کی بنا پر ہے، مبتدا محذوف ہے، اے ھذا بابن، یہ باب ہے۔ غزوۃ العشیرہ اب العسیرہ، تو او جو ہے یہ شک ہے، او کے ذریعے سے شک بتایا ہے کہ غزوہ عشیرہ یا غزوہ عسیرہ۔ قال ابن اسحاق، حضرت اسحاق محمد ابن اسحاق راہبوی، وہ محمد ابن اسحاق ابن یسار مدنی، یہ ایک عظیم المرتبت اور جلیل القدر تابعی ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے بغداد تشریف لے آئے تھے اور وہاں پر آپ نے سکونت اختیار کر لی، اور پھر بغداد ہی میں حضرت محمد ابن اسحاق ابن یسار مدنی تابعی کا 150 ہجری میں وصال ہوا۔ امام بخاری محمد ابن اسحاق تابعی کے قول کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ اس قول کو ذکر کرنے سے مقصد امام بخاری کا یہ ہے کہ وہ یہ بتا دیں کہ پہلی 3 غزوات کون سی ہوئی تھیں، اور حضرت ابن اسحاق نے اپنے اس قول میں اس کو ذکر کیا ہے کہ پہلی 3 غزوات کون سی ہیں۔ فرماتے ہیں وقال ابن اسحاق اول ما غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الابواء، ابن اسحاق نے کہا کہ سب سے پہلا وہ غزوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑا یا کیا وہ ابوا ہے، ثم بوات، پھر بوات ہے، اور بوات کو بوات بھی پڑھا گیا ہے، ثم العشیرہ، پھر عشیرہ ہے، یہ ابن اسحاق نے کہا۔ تو عشیرہ حضرت ابن اسحاق کے قول میں عشیرہ ہے، اس سے امام بخاری کا ایک مقصد یہ بھی حل ہو گیا کہ جو عشیرہ اور عسیرہ کے درمیان شک ہے تو حضرت ابن اسحاق کے اس قول میں جزم اور یقین کے ساتھ عشیرہ شین کے ساتھ ہے۔ اب امام بخاری آگے ایک حدیث ذکر کر رہے ہیں جس حدیث سے یہ معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 غزوات لڑے۔ حدثنی عبداللہ ابن محمد، امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن محمد نے، قال انہوں نے کہا حدثنا وہب، ہم سے حدیث بیان کی وہب نے، قال انہوں نے کہا حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے، کنتو الی جنب زید ابن ارقم، ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں زید ابن ارقم کے بغل میں تھا، قریب میں، پہلو میں تھا، فقیل لہ، تو ان سے ایک سوال کیا گیا، ان سے کہا گیا کم غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غزوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات کیے؟ قال، تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا 19، 19 غزوات، 10 10 اور 9 9، 10 9 19، 19 غزوات۔ قیلا، پھر ان سے سوال کیا گیا کہ 19 غزوات، کم غزوتا انت معہ، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے غزوات کیے؟ یعنی سرکار کے تو 19 غزوات آپ نے بتائے، آپ نے سرکار کے ساتھ کتنے غزوات کیے؟ قال، تو انہوں نے کہا 17، 17 غزوات، یعنی حضرت زید ابن ارقم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 17 غزوات میں موجود رہے۔ قلت فأیہم کانت اول، تو پھر حضرت ابو اسحاق نے زید ابن ارقم سے کہا کہ ان غزوات میں سب سے پہلا غزوہ کون سا تھا؟ تو حضرت زید ابن ارقم نے کہا العشیرہ اب العسیرہ، شک کے ساتھ دیکھیے کہا کہ پہلا غزوہ عشیرہ تھا یا عسیرہ تھا۔ اب یہ شک کے ساتھ حضرت زید ابن ارقم نے کہا
تو پھر حضرت ابو اسحاق کہتے ہیں فذکرت لقتادہ، تو میں نے یہ بات حضرت قتادہ سے ذکر کی، فقال عن عشیرہ، تو انہوں نے شک کے ساتھ نہیں کہا بلکہ انہوں نے عشیرہ یقین کے ساتھ کہا کہ یہ شین کے ساتھ ہے۔ اب حضرت زید ابن ارقم کی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ پہلا غزوہ عشیرہ ہے، اور ما قبل میں حضرت ابن اسحاق کے قول سے معلوم یہ ہوا کہ پہلا غزوہ ابوا ہے، پھر بوات ہے، پھر عشیرہ ہے۔ لیکن یہ دو قول ہو گئے اول غزوات میں کہ عشیرہ ہے یا ابوا ہے، لیکن اہل سیر نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان دونوں قولوں میں راجح قول جو ہے وہ ابن اسحاق کا ہے، اس کو درست اور راجح قرار دیا ہے۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بھی یہی راجح ہے کہ پہلا غزوہ وہ ابوا ہے۔ باب ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم من یقتل ببدر، یہ باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کا ذکر کرنا کہ کون بدر میں قتل کیا جائے گا۔ امام بخاری یہاں پر جو باب باندھ رہے ہیں، اس باب سے یہ معلوم ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے خبر دے دی تھی کہ غزوہ بدر میں کون مارا جائے گا۔ بلکہ ایک دوسری روایت ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے بتا دیا تھا کہ فلاں شخص غزوہ بدر میں مارا جائے گا، فلاں غزوہ بدر میں مارا جائے گا۔ بلکہ راوی کہتے ہیں کہ سرکار نے میدان بدر میں ایک دن پہلے ہی نشان کھینچ دیے تھے اور کہہ دیا تھا کہ اس جگہ پر عتبہ مارا جائے گا، یہاں پر شیبہ مارا جائے گا، یہاں پر ابو جہل مارا جائے گا۔ اس طریقے سے سرکار نے پہلے ہی نشان کھینچ دیے تھے۔ اور راوی فرماتے ہیں کہ جب جنگ ہو گئی تو اس کے بعد جب دیکھا گیا تو بالکل سرکار نے جہاں پر نشان لگایا تھا، جس کا نام بتایا تھا کہ یہاں پر فلاں مارا جائے گا، وہ اس نشان سے آگے نہیں بڑھ پایا۔ تو اس باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب پر دلیل ملتی ہے کہ سرکار کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا کہ سرکار نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ فلاں جگہ فلاں شخص مارا جائے گا۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، جس حدیث میں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ امیہ ابن خلف جو کہ مشہور کافر ہے، جس کی کنیت ابو صفوان ہے، حضرت سعد ابن معاذ امیہ ابن خلف کے دوست تھے۔ یعنی زمانہ اسلام سے پہلے ان کی دوستی اتنی مضبوط تھی کہ حضرت سعد ابن معاذ جو کہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور امیہ ابن خلف یہ مکہ میں رہتا تھا، لیکن دوستی اتنی مضبوط تھی کہ جب امیہ ابن خلف مدینہ پہنچتا تھا تو حضرت سعد ابن معاذ کے گھر پر ٹھہرتا تھا، اور حضرت سعد ابن معاذ جب مکہ مکرمہ آتے تھے تو امیہ ابن خلف کے یہاں پر ٹھہرتے تھے۔ یہاں تک کہ اسلام لانے کے بعد بھی ایک مرتبہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں جب آئے تو امیہ ابن خلف کے گھر پر ٹھہرے، اور امیہ ابن خلف سے کہا
کہ کوئی تنہائی کا گوشہ تلاش کرو، تنہائی کا وقت تلاش کرو جس میں سکون سے خانہ کعبہ کا طواف کر سکوں۔ تو امیہ ابن خلف نے دوپہر کا وقت، جس میں لوگ عام طور سے آرام کرتے، ایسے دوپہر کے وقت میں حضرت سعد ابن معاذ کو لے کر وہ مکہ کعبہ شریف کے وہاں پر پہنچا، حرم کعبہ میں، اور وہاں پر حضرت سعد ابن معاذ نے طواف کیا سکون کے ساتھ۔ اسی دوران ابو جہل ان لوگوں کو مل گیا، اور ابو جہل نے امیہ ابن خلف سے کہا، اے امیہ ابن خلف یہ کون ہے؟ تو امیہ ابن خلف نے کہا یہ سعد ہے۔ تو ابو جہل نے کہا اے سعد، تم بڑے سکون سے طواف کر رہے ہو، اگر یہ امیہ ابن خلف تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تو تم اتنے سکون سے یہاں پر طواف نہیں کر سکتے تھے، اور تم کو میں واپس کر دیتا۔ ابو جہل نے جیسے یہ بات کہی تو حضرت سعد ابن معاذ نے کہا کہ اگر تم مجھے کعبہ کے طواف سے روک دیتے تو میں تم پر شام جانے والا جو راستہ مدینہ سے ہو کر جاتا ہے، تمہاری تجارت کے قافلوں پر اور تم پر میں وہ راستہ ہی بند کر دیتا، تم کو میں اس راستے سے روک دیتا جو کہ تمہارے لیے اور دشوار ہوتا۔ جب حضرت سعد ابن معاذ نے یہ بات کہی تو امیہ ابن خلف کو برا لگا، اور اس نے کہا اے سعد، اپنی آواز کو بلند مت کرو، ہلکی آواز میں بولو، تمہارے سامنے سید الوادی یعنی مکے کا سردار ابو جہل تمہارے سامنے ہے، اس کے سامنے آواز کو پست کرو اور مت بولو ایسے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایمان رچ بس چکا تھا، اس لیے آپ نے اپنی آواز کو ہلکا نہیں کیا اور کہا کہ سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ مسلمان تم کو مار دیں گے۔ امیہ ابن خلف نے کہا ہم کو مار دیں گے؟ تو آپ نے کہا جی ہاں۔ تو کہا کہ مکہ میں ماریں گے؟ تو حضرت سعد ابن معاذ نے کہا نہیں، یہ پتہ نہیں ہے، یہ سرکار نے نہیں بتایا، لیکن سرکار نے یہ خبر دے دی ہے کہ تم کو مسلمان ماریں گے، قتل کر دیں گے۔ یہ بات جب سنی تو امیہ ابن خلف پر بھی خوف طاری ہو گیا۔ خوف طاری ہونے کا مطلب سمجھتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امیہ ابن خلف جیسے کافر بھی یہ یقین کرتے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے جو خبر دے دی ہے وہ خبر سچ ہو کر رہے گی، اس بات کا یقین رکھتے تھے۔ امیہ ابن خلف ڈر گیا اور لوٹ کر جب اپنے گھر پر آیا اپنی بیوی سے کہا کہ سعد ابن معاذ نے مجھ سے ایسے ایسے کہا، تو اس کی بیوی نے اس کو بار بار یاد دلایا کہ تمہارے یسربی دوست نے ایسے کہا تھا، ایسے کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ مار دیں گے۔ اس لیے امیہ ابن خلف نے ایک دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مکہ سے باہر ہی نہیں جائے گا۔ اب آپ غور کریے گا کہ دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا مکہ سے باہر نہیں جائے گا، اور سرکار نے فرما دیا کہ قتل کر دیں گے، سرکار نے اس کے مرنے کی خبر دے دی تھی، اور اس نے یہ سوچ لیا تھا میں مکہ سے باہر نکلوں گا ہی نہیں۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کی تصدیق کے لیے اللہ رب العزت اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ امیہ ابن خلف یہی سوچتا رہا کہ میں مکہ سے باہر نہیں نکلوں گا، لیکن ایک دن جب غزوہ بدر مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان ہوا تو ابو جہل نے سب لوگوں کو روانہ ہونے کے لیے کہا، اور امیہ ابن خلف روانہ نہیں ہونا چاہ رہا تھا، وہ بچنا چاہ رہا تھا بدر میں جانے سے۔ تو ابو جہل نے کہا
کہ تم تو سردار مکہ ہو، اگر تم پیچھے رہ جاؤ گے تو دوسرے لوگ بھی پیچھے رہ جائیں گے، وہ بھی نہیں جائیں گے، وہ کہیں گے سردار رک رہے ہیں، اس لیے تمہیں تو جانا ہی پڑے گا، چلنا پڑے گا تمہیں۔ تو امیہ ابن خلف نے یہ سوچا کہ ایسا کرتے ہیں، ایک اچھا سا گھوڑا لیتے ہیں تاکہ اگر بھاگنے کی ضرورت پڑے گی تو فٹافٹ بھاگ لیں گے۔ تو اس نے اچھا سا گھوڑا لیا، اور اس نے ہر موقع پر وہ موقع تلاش کر رہا تھا بھاگنے کی، لیکن دھیرے دھیرے کر کے جہاں پر بھی رکتا راستے میں تو اپنے اونٹ کو، اپنے گھوڑے کو باندھ دیتا تھا تاکہ لوگ آگے چلیں اور کوئی فرار کا موقع ملے تو فرار ہو جائے، لیکن وہ اس کو فرار ہونے کا موقع نہیں ملا۔ دھیرے 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 کر کے وہ بدر تک پہنچ ہی گیا اور بدر میں جا کر مارا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی امیہ ابن خلف کے مرنے کی اور قتل کی خبر دے دی تھی بدر میں کہ اس کو مارا جائے گا۔ اس باب میں امام بخاری اسی واقعہ کو بیان کر رہے ہیں، اور اس حدیث میں یہی واقعہ موجود ہے جو میں نے آپ کو خلاصہ کے طور پر بیان کر دیا۔ اب ترجمہ کرتے ہیں۔ باب ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم من یقتل ببدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ بدر کے واقع ہونے سے پہلے ہی ذکر کر دینے کا بیان ہے یہ کہ کون بدر میں مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ حدثني احمد بن عثمان، امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی احمد ابن عثمان نے، قال انہوں نے کہا حدثنا شریح بن مسلمہ، ہم سے حدیث بیان کی شریح ابن مسلمہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابراہیم بن یوسف، ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم بن یوسف نے، عن ابی، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد یوسف سے، عن ابی اسحاق، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے، قال انہوں نے کہا حدثني عمرو بن میمون، مجھ سے حدیث بیان کی عمرو ابن میمون نے، انہ سمع عبداللہ بن مسعود، کہ انہوں نے عبداللہ ابن مسعود کو سنا، حدثا بیان کرتے ہوئے کہ وہ بیان کرتے ہیں عن سعد ابن معاذ، حضرت سعد ابن معاذ سے روایت کرتے ہوئے، انہ قال، کہ حضرت سعد ابن معاذ نے کہا کان صدیقا لأمیہ بن خلف، کہ وہ امیہ ابن خلف جس کی کنیت ابو صفوان ہے اس کے دوست تھے۔ وکان امیہ اذا مر بالمدینہ نزل علی سعد، اور امیہ کا حال یہ تھا، یعنی ان دونوں کی دوستی کا حال یہ تھا کہ امیہ جب مدینہ سے گزرتا نزل علی سعد، تو سعد کے پاس ٹھہرتا۔ وکان سعد اذا مر بمکہ نزل علی امیہ، اور حضرت سعد جب مکہ سے گزرتے تو امیہ کے پاس ٹھہرتے۔ فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، انطلق سعد معتمرا، تو اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کرنے کے لیے نکلے۔ فنزل علی امیہ بمکہ، تو مکہ میں امیہ کے پاس ٹھہرے۔ فقال لأمیہ انظر لی ساعۃ خلوہ، تو امیہ ابن خلف سے حضرت سعد نے کہا میرے لیے تنہائی کا کوئی وقت دیکھو، لعلی ان اطوف بالبیت، تاکہ میں خانہ کعبہ کا طواف سکون کے ساتھ کر دوں۔ فخرج به قریبا من نصف النہار، تو امیہ ابن خلف حضرت سعد ابن معاذ کو لے کر تقریباً نصف النہار کے قریب، نصف النہار کے نکلا، نصف النہار کے قریب نکلا، یعنی تقریباً دوپہر کے وقت میں، جو سخت گرمی ہوتی ہے، عرب میں سخت گرمی ہوتی ہے، تو اس گرمی کے وقت میں لوگ آرام کرتے ہیں، تو اس وقت خانہ کعبہ میں طواف کرنے والے کچھ کم رہتے ہیں۔ آج بھی ایسا دیکھا جاتا ہے کہ دوپہر میں سخت گرمی کے وقت میں طواف کرنے والے کم ہوتے تھے۔ عام طور سے عصر کے بعد اور فجر کے بعد خانہ کعبہ میں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ میں تقریباً آج 11 بجے تک تو اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ مجال نہیں کہ خانہ کعبہ کے آس پاس طواف کر پائیں، خاص کر کمزور لوگ۔ ہاں دوپہر میں جب سخت گرمی ہوتی ہے تو اس وقت میں تھوڑی بھیڑ کم ہوتی ہے۔ میں عام طور سے طواف دوپہر میں ظہر کی نماز وہیں خانہ کعبہ میں پڑھتا تھا، اور دوپہر میں
عام طور سے طواف کرتا تھا، کیونکہ اس میں خانہ کعبہ کے بالکل قریب قریب طواف کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔ تو دوپہر میں اس نے حضرت سعد ابن معاذ کو لے کر نصف النہار کے قریب نکلا، فلقیہما ابو جہل، تو ان دونوں کو ابو جہل مل گیا، فقال یا ابا صفوان من ھذا معک، تو اس نے کہا اے ابو صفوان یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ فقال، تو امیہ ابن خلف نے کہا ھذا سعد، یہ سعد ہے۔ فقال له ابو جہل، تو ابو جہل نے اس سے کہا الا اراک تطوف بمکہ، تو ابو جہل نے حضرت سعد سے کہا سنو میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم مکے میں طواف کر رہے ہو آمنا سکون کے ساتھ، وقد آویتم السبات، سبات ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو دین سے منحرف ہو۔ تو ابو جہل کی نظر میں یہ تھا کہ محمد عربی اور ان کے صحابہ کافروں کے مشرکوں کے دین سے پھر کر ایک دوسرے دین کی طرف چلے گئے ہیں، تو اس لیے وہ سبات کہہ رہا ہے۔ وقد آویتم السبات، آوا یووی ایوا کا معنی ہوتا ہے پناہ دینا، اور تم لوگوں نے دین سے پھرنے والوں کو پناہ دے دی ہے۔ وزعمتم، اور تم یہ بھی کہتے ہو انکم تنصرونہم وتعینونہم، کہ تم ان کی مدد کرو گے، ان کی عون و نصرت کرو گے۔ اما واللہ لولا انک مع ابی صفوان ما رجعت الى اہلک سالما، ابو جہل نے کہا سنو خدا کی قسم اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے ما رجعت الى اہلک سالما، تو تم اپنے گھر والوں کی طرف صحیح و سالم لوٹ کر نہیں جاتے۔ فقال له سعد، تو حضرت سعد ابن معاذ نے بھی اس سے کہا ورفع صوتہ علیہ، اور اس کے اوپر اپنی آواز کو بھی بلند کیا، یہ نہیں کہ اس کے سامنے ہلکے سے کہا، آواز کو بلند کر کے کہا کیا اما واللہ لئن منعتنی ھذا لامنعنک ما هو اشد علیک منہ طریقک علی اہل المدینہ، خدا کی قسم اگر تو مجھے اس سے روک دیتا، یعنی خانہ کعبہ کے طواف سے تو اگر مجھے روک دیتا، لامنعنک ما هو اشد علیک منہ، تو میں ضرور تجھے روک دیتا اس سے جو تیرے اوپر اس سے بھی زیادہ گراں اور سخت ہوتا۔ کیا روک دیتا؟ طریقک علی اہل المدینہ، اہل مدینہ پر جو تیرا راستہ ہے اس راستے کو میں بند کر دیتا اور تجھے اس راستے سے نہیں گزرنے دیتا۔ فقال له امیہ، تو حضرت سعد سے امیہ ابن خلف نے کہا لا ترفع صوتک یا سعد علی ابی الحکم، اے سعد اپنی آواز ابو الحکم پر بلند مت کرو، ابو الحکم کے سامنے اپنی آواز بلند مت کرو۔ ابو جہل کو یہ لوگ ابو الحکم کہتے تھے، ابو جہل تو مسلمان اسے کہتے تھے، مسلمان اس کو ابو جہل کہتے تھے، یعنی جہالت کا باپ، سراپا جہالت، اور یہ مشرکین اس کو ابو الحکم کہتے تھے۔ اے سعد تم ابو الحکم پر اپنی آواز کو بلند مت کرو، سید اہل الوادی، وہ اہل وادی یعنی مکے کا سردار ہے، وادی سے مراد مکہ۔ فقال سعد، تو حضرت سعد نے کہا دعنا عنک یا امیہ، اے امیہ تو اپنے آپ سے ہم کو الگ کر دے اور ہم کو بات کر لینے دے، ہمیں بات کرنے دے۔ فواللہ لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، خدا کی قسم میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے انہم قاتلوک، کہ وہ یعنی مسلمان تجھ کو قتل کریں گے۔ قال بمکہ تھا، تو امیہ ابن خلف نے کہا مکہ میں قتل کریں گے۔ قال لا ادری، حضرت سعد نے کہا یہ مجھے نہیں پتا۔ ففزع لذلك امیہ فزعا شدیدا، اس سے امیہ کو بڑا خطرہ ہو گیا، بڑا ڈر لگا، فزعا شدیدا بہت زیادہ گھبرایا۔ فلما رجع امیہ،
الی اہلی، تو جب امیہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹا، قال، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا یا ام صفوان، اے صفوان کی ماں۔ ام صفوان یہ اس کی کنیت تھی اور اس کا نام صفیہ تھا۔ اس سے کہا اے ام صفوان، الم تری ما قال لی سعد، تم نہیں دیکھتی ہو مجھ سے سعد نے کیا کہا ہے؟ قالت وما قال لک، تو اس نے کہا کہ سعد نے کیا کہا تم سے؟ قال، کہا زعم ان محمدا اخبرهم، وہ یہ کہتے ہیں، زعم بمعنی گمان کرنا بھی ہوتا ہے، بمعنی کہنا بھی ہوتا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اخبرهم انہیں بتایا، انہم قاتلیہ، کہ وہ میرے قتل کرنے والے ہیں، مجھے قتل کرنے والے ہیں۔ فقلت له بمکہ، تو میں نے ان سے کہا مکہ میں قتل کرنے والے ہیں؟ قال لا ادری، تو انہوں نے مجھ سے کہا میں نہیں جانتا، یہ میں نہیں جانتا۔ فقال امیہ، تو امیہ نے کہا واللہ لا اخرج من مکہ، خدا کی قسم میں مکہ ہی سے نہیں نکلوں گا۔ فلما کان یوم بدر، تو جب بدر کا دن ہوا، استنفر ابو جہل الناس، استنفر نفر طلب کرنا، اور نفر کا معنی ہوتا ہے سفر کرنا، استنفرا سفر کو طلب کرنا، نکلنے کو طلب کرنا، کوچ کرنے کو طلب کرنا۔ استنفر ابو جہل الناس، تو جب بدر کا دن ہوا تو ابو جہل نے لوگوں سے نکلنے کو طلب کیا کہ سب لوگ نکلو اور بدر میں چلو۔ قال ادرکوا عیرکم، عیر قافلہ، اس نے کہا اپنے قافلوں میں پہنچو۔ فکرہ امیہ ان یخرج، تو امیہ نے ناپسند کیا کہ وہ نکلے، امیہ نکلنا نہیں چاہ رہا تھا۔ فاتاہ ابو جہل، تو ابو جہل امیہ کے پاس آیا۔ فقال یا ابا صفوان، تو ابو جہل نے کہا اے ابو صفوان، انک متی یراک الناس قد تخلفت وانت سید اہل الوادی، جب متی یراک الناس، جب تم کو لوگ دیکھیں گے، انک قد تخلفت، کہ تم پیچھے رہ گئے، تم نہیں جا رہے ہو، جب تم کو لوگ دیکھیں گے کہ تم نہیں جا رہے ہو، وانت سید اہل الوادی، اور تم تو اہل وادی یعنی مکہ کے سردار ہو، تخلفوا معک، تو تمہارے ساتھ لوگ بھی پیچھے رہ جائیں گے، وہ بھی نہیں جائیں گے۔ فلم یزل به ابو جہل، تو ابو جہل اب امیہ ابن خلف سے ایسے ہی کہتا رہا، حتی قال، یہاں تک کہ امیہ نے کہا، اما اذ غلبتنی فواللہ لاشترین اجود بعیر بمکہ، اس نے کہا سنو، جب تم مجھ پر غالب ہی آ رہے ہو، جب تم مجھ پر غالب آ گئے ہو، یعنی تمہاری بات مجھے ماننا ہی جب پڑ رہی ہے، فواللہ، تو خدا کی قسم، لاشترین اجود بعیر، تو میں ایک عمدہ سا گھوڑا، ایک عمدہ سا اونٹ خریدوں گا بمکہ، مکہ میں ایک عمدہ سا اونٹ خریدوں گا، یعنی عمدہ اونٹ، تاکہ وقت ضرورت بھاگ سکوں۔ ثم قال امیہ، پھر امیہ نے کہا یا ام صفوان جہزینی، اے ام صفوان، اپنی بیوی سے کہا اے ام صفوان جہزینی، جہزا یجہز تجہیز باب تفعیل سے، اس کا معنی ہوتا ہے سامان سفر تیار کرنا۔ جہز، جہز، تو سامان سفر تیار کر، اسی سے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ فعل امر، جہزینی، تو میرے لیے سامان سفر تیار کر دے۔ فقالت لہو یا ابا صفوان، تو اس بیوی نے امیہ سے کہا اے ابو صفوان، وقد نسیت ما قال لك اخوك الیسربی، کیا تم بھول گئے وہ بات جو تمہارے یسربی بھائی نے کہی تھی، یسربی دوست نے کہی تھی؟ یسربی یعنی پہلے مدینہ شریف کا نام یسرب تھا، اس لیے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے یسربی کہا جاتا ہے۔ قال، امیہ ابن خلف نے کہا لا، نہیں، میں بھولا تو نہیں ہوں، وما اريد ان اجوز معهم، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ نکلوں، جاز یجوز، آگے بڑھنا، ان اجوز معهم، کہ میں ان کے ساتھ نکلوں، الا قریبا، مگر تھوڑے دور تک،
یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ تھوڑی دور تک نکلوں، جب لوگ آگے بڑھ جائیں گے پھر میں لوٹ آؤں گا۔ فلما خرج امیہ اخذ لا ينزل منزلا الا عقل بعیرہ، تو جب امیہ نکلا، اخذ بمعنی شرع، شرع لا ينزل منزلا الا عقل بعیرہ، اس معنی میں، تو وہ کسی جگہ میں نہیں ٹھہرتا مگر یہ کہ اپنے اونٹ کو باندھ دیتا، یعنی وہ سوچتا کہ اونٹ کو باندھ دوں گا، تھوڑی دیر آرام کروں گا، جب تک ہو سکتا ہے قافلہ تھوڑا سا آگے نکل جائے، پھر میں پیچھے بھاگ جاؤں گا۔ فلم یزل بذالک، تو وہ ایسا ہی کرتا رہا، اور کرتے 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 لوگوں نے بھی چھوڑا نہیں، ساتھ میں چلتے رہے، کرتے کرتے بدر میں پہنچ گیا، حتی قتلہ اللہ ببدر، یہاں تک کہ بدر میں اللہ نے اسے قتل کر دیا۔ تو یہ دیکھیے کتنے بھی اسباب فرار اختیار کیجئے، اگر موت آپ کو آنا ہے تو سارے اسباب اور ساری تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں۔ عربی میں کہا جاتا ہے اذا حان الحین حارت العین، جب موت قریب ہوتی ہے تو آنکھیں چکرا جاتی ہیں، اردو میں اسی کو بولتے ہیں جب گیدڑ کو موت آتی ہے تو گاؤں میں بھاگتا ہے، تو یعنی تدبیریں کام نہیں کرتی ہیں۔ پھر ایسے ہی اس نے بہت بھاگنے کی کوشش کی لیکن بھاگ نہیں سکا، یہاں تک کہ بدر میں پہنچ کے قتل ہی کیا گیا۔